بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے آپ کلام سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، شہر کراچی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے بہت کم شعراء کو دنیا بھر میں مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کہیں کہیں اسی شہر کی یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ بہت سارے اچھے شعراء کے ہوتے ہوئے کسی ایک شاعر کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اور وہ شاعر تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے شہر اور اپنے ملک کا مان بھی کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر، ہمارے ملک کے بہت اہم شاعر، یعنی طنز و مزاح کی دنیا کیا، اگر اس سے بادشاہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وہ طاقتور آواز جس نے ہماری سماعتوں تک ایک تہذیب یافتہ مزاح جو ہے وہ پہنچایا۔ ہمیں فخر ہے کہ یہ خاصہ، یہ اعزاز کراچی کو حاصل ہے کہ کراچی شہر میں حیدر حسنین جلیسی موجود ہیں۔ آج ہماری بزم شاعری میں ہمارے مہمان ہیں، ہماری درخواست پر وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وجدی صاحب، کیسے ہیں حیدر بھائی؟ اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں سب سے پہلے پروگرام کے آغاز سے قبل میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے، اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے کہ آپ نے انتہائی اپنے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری درخواست پر آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ، مگر ایک جملہ میں بھی پیش کروں گا، اور سچی بات ہے کہ وجدی صاحب بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں، اور کئی شخصیات ہیں مگر ان میں عامر بھائی اور آپ اگر اشارہ بھی کریں گے تو ہمیں نہ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم مصروف بھی ہوں گے۔ آپ کی محبت، یہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ ہمارے محسن ہیں، اور اس پورے اردو ادب کے محسن ہیں، اس لیے واحد چینل ہے جو اردو کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کی جسے کہنا چاہیے کہ پذیرائی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ حیدر حسنین۔ اصل میں تو یہ تمام تر کاوشات جو ہیں اس شخصیت کی ہے جو خود منظر پر نہیں آتے، اور ہم کم و بیش جو بھی بات کرتے ہیں، ہم جنہیں مدعو کرتے ہیں، ان تمام کے پیچھے ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب ہی ہوتے ہیں۔ وہ جیسا حکم دیتے ہیں ہم ویسا یہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل بھی مجھے یہ کہتے ہوئے عار محسوس نہیں ہوتی کہ واقعی اس شہر پر ان کا احسان ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے، یعنی 11 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، کہ 11 سال سے اس پروگرام کو وہ لے کر چل رہے ہیں، ہم لے کر نہیں چل رہے۔ میں بالکل آپ کو صداقت سے بات بتاؤں، اور میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو چینل میں، جس طرح مختلف چینلز میں مارکیٹنگ کے شعبے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، تو ہمارے مارکیٹنگ سے وابستہ جو احباب ہیں وہ سب سے پہلے آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو بند کر دیں۔ تو یہ صرف عامر بھائی کی وہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا پروگرام ہے، مجھے پسند ہے۔ کیا کہنے۔ حیدر بھائی، آپ اجازت دیجئے تو گفتگو کا چونکہ آغاز تو کر ہی چکے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں۔ حاضر ہوں۔ کبھی کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ عموماً ایک سوال روایتی سا اس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ آپ شاعری کی جانب کس طرح سے آئے۔ میں اسی سوال کو ایک نئے لبادہ اڑا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شاعری آپ کی جانب بڑھی یا آپ شاعری کی جانب بڑھے؟ یہ تو اب میری عمر کا اندازہ تو اسکرین پہ ہر ایک کو ہی ہو رہا ہوگا، یعنی کہنے کا مقصد یہ، ہمارا جو بچپن تھا اس میں سب سے مہذب ایکٹیویٹی جو گردانی جاتی تھی وہ مشاعرے تھے، اور مشاعروں کو سنا جاتا تھا، اور جب میں غفیر ہوتا تھا، میدان کے میدان بھرے ہوتے تھے، والد صاحب کی ہم انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے جاتے تھے، اور بڑے بڑے شعراء کو، لانڈی کو، رنگی ملیر ہم نے سننے کا اتفاق ہوا روبرو بیٹھ کے۔ تو وہیں سے یہ ڈیولپ ہو گیا۔ پھر
مولا کی ذات نے پروردگار عالم نے اس خاندان میں مجھے پیدا کیا جو چاروں طرف سے اردو ہی اردو، دلاور فگار، امیر حسنین جلیسی، میشر بدایونی، منور بدایونی، شکیل بدایونی، کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ تعارف کا محتاج ہو۔ تو یہ سب میرے رشتے کے رشتہ دار ہی ہیں مرحومین، اور دلاور فگار میرے سگے ماموں، امیر حسنین جلیسی نقاد، اس وقت بت خانہ شکستم من کے خالق میرے والد صاحب۔ تو وہ ماحول اور وہ تربیت ویسی ہی، ماحول ہی اصلی تربیت کرتا ہے، اور اس تربیت میں ہم جسے کہنا چاہیے کچھ نہ کچھ مصر موضوع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، حیدر حسنین جلیسی کا تعلق اس شاعری سے ہے جسے بہت آسانی سے آپ مزاح کی شاعری کہہ دیتے ہیں، یعنی طنز و مزاح کی شاعری کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ مزاح تخلیق کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کتنے کرب سہنے کے بعد وہ ایک مصرع ترتیب دیتا ہے۔ ہم گفتگو کریں گے حیدر حسنین سے ان کی ادبی کاوشات کے تعلق سے اور ان کے خوبصورت اشعار کے تعلق سے۔ حیدر حسنین، ہم جاننا چاہیں گے کہ شاعری کا تو آپ کا ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق ہے، خانوادے سے تعلق ہے ماشاءاللہ سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے شہر میں طنز و مزاح تخلیق کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ کم بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آٹے میں نمک برابر۔ تو کیا سبب ہے آپ نوجوانوں کی، نئے آنے والوں کی سرپرستی نہیں کر رہے، یا آپ نے اس فن کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا ہوا ہے؟ وحیدی بھائی، آپ کو میں کچھ اس طرح بتاؤں، آپ خود سمجھ لیں گے، آڈینس سامنے جو اس وقت ہیں ان کے یوں سمجھ میں آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے ماں باپ کے کہنے پہ کہ اپنے شوق سے، اور وہ ڈاکٹر بننے کی بہت کوشش کرتا ہے، اور بالآخر وہ بن ہی جاتا ہے، ڈاکٹر سے MBBS کی ڈگری مل جاتی ہے، مگر اس کے بعد اتنی محنت کر چکا ہوتا ہے کہ 100 میں سے بامشکل 8-10 نہیں 4-5 ہی اسپیشلسٹ بن پاتے ہیں۔ FRCP اور FRCS، MBBS کے بعد FRCP FRCS بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر MBBS بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہلانے پہ ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شاعری بھی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ میں مزاح کو MBBS سے ذرا سا آگے، جیسے FRCP FRCS ہوتا ہے، ایسے ہی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ مزاح جو ہے غزل اصلی چیز ہے۔ غزل کے بعد پھر آپ نے کچھ کوشش کرنی ہے تو مزاح کی طرف چلے جائیں، نوحہ خوانی جو ہے اس پہ چلے جائیں، یعنی کسی چیز میں بھی آپ اسپیشلائز کر لیں، مگر یہ سب اوپر والے کی دین ہے۔ اگر میں چاہوں کہ اچھا گلوکار بن جاؤں تو مجھے پروردگار نے ٹیٹوا نہیں دیا ہے تو میں نہیں بن سکتا۔ عروج سمجھ سکتا ہوں گلوکاری کے بھی، مگر گا نہیں سکتا اچھا۔ تو یہ مولا کی دین ہے، جس کو نصیب ہو جائے۔ مزاح کہنا کوئی یہ بس یہ اوپر والے کی دین ہے، اس میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں، یہ اوپر والے کی دین ہے، جس سے جو کہلوا لے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ آپ جیسی غزل کہتے ہیں انقلابی، میں چاہوں تو ویسی نہیں کہہ سکتا، تو یہ اوپر والے کی، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی دین ہے۔ حیدر بھائی، آپ سے اگر گفتگو کی جائے اور آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا جائے تو بلا شبہ وقت یوں گزر جائے گا کہ ہم ایک تشنگی رہ جائے گی، ہاں ہماری سماعت تک بھی آپ کا کلام نہیں پہنچے گا، اور آپ کے ہزاروں لاکھوں جو چاہنے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان تک بھی آپ کا کلام نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہم چاہیں گے کہ وہ وقت جو گفتگو میں صرف کیا جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اسے اور کارآمد کریں، آپ کے اشعار آپ کے چاہنے والوں کی سماعتوں تک پہنچا کر۔ میں بالکل حاضر۔ اب جب آج پہلی مرتبہ آپ کے روبرو بیٹھا ہوں، اور ابھی 1 سیکنڈ پہلے آپ نے جو جملہ ادا کیا، دل خوش ہو گیا، اور آپ نے لفظ محبت ادا کیا۔ ہم سیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے۔ آج دنیا کے سامنے آپ محبت کہیں گے، وہ کہیں گے محبت کو محبت کہہ رہا ہے، جبکہ محبت ہی صحیح تلفظ ہے، اور جب کہا جا سکتا ہے تو لوگوں کو محبت ہی کہنا چاہیے۔ خیر، میں وجدی صاحب کچھ قطعات ہی پیش کروں گا، آپ کے سنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں ہوں گے، مگر ایک تو الحاج ہو گیا ہوں تو سب سے پہلے یہ اس قطعے مشاعروں میں بھی یہ پڑھتا ہوں عموماً کہ
हज करना कोई मुश्किल नहीं, ऊपर वाला कराता है। हाजी बनकर रहना बहुत मुश्किल है। उस पे कहा है कि हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। क्या कहने हैं? हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तोड़ी, महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। वाह 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 वाह, महबूबा को भी अब क्या तो कहने हैं? हम बाजी कह रहे हैं। बहुत खूब। तो ये पुराना किता है, वो भी पेश करूंगा। हमेशा हर मुशायरे में पेश करता हूँ। ये फरमाइश हो ही जाती है कि शादी के दूसरे दिन हुआ था। रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ आपके चैनल पे। जी जी कि जरूर। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के। वाह। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। एक छोटी ये और बड़ी ये का भी फर्क देख लीजिए। उर्दू में आज तक किसी ने गौर नहीं किया कि ये क्यों है। उस पे एक कहता कि ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। क्या कहने हैं? ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा, मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। वही सब दो बेटे मौला की जात ने अता किए। जब उनकी शादी हुई बड़े बेटे की, तो उसने कहा मेरी शादी पे भी कुछ कह दे। तो वो एक झूठा किताब भी पेश करूंगा। अच्छा। जो आज तक मेरी बयान में है कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया। क्या कहने हैं? क्या मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना, सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ। सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ। और एक किता और पेश करूंगा कि मैं जब कहता हूं उनसे ईद मिलने की इजाजत है। वाह। मैं जब कहता हूं उनसे ईद मिलने की इजाजत है, तो बस इनकार सुनता हूं वो ये हर बार कहती हैं। ज़बां से उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती हैं। कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती हैं। एक किता ये आज मैं बावाज़े बुलंद सबके सामने आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नई तर्ज की शायरी मिज़ाह में जो कोशिश की, वो पहली मर्तबा एक किता हुआ था। तो आज ये मुंह सामने की बात नहीं है, आज मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इनके सामने कुछ कलाम पेश कर रहा हूँ। वजदी साहब के इन्होंने मुझे ले जाके कोने में कहा तुम्हारे पास ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको इख्तियार करो जितना हो सके। तो वो किता अब मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है अदब में, ख़ास तौर पे मिज़ाही अदब में मुझे ढूंढे नहीं मिलती। जोश साहब के पास एक शेर था, एक अदम का है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक लफ्ज़ है मुस्कुराहट, उस पर किताब पेश कर रहा हूँ कि मुस्कुराहट, मीम सीन काफ रे अलिफ हेटे, मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियाँ। क्या कहने हैं? मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है। मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। एक किता मुझे जहां रोकना हो रोक दीजिएगा। आप बिल्कुल, आपको मधु इसीलिए किया गया नवाजिश। एक किता
جو بہت کم مشاعروں میں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں آج نظر آیا تو میں نے نکال لیا ہے کہ میں وہ نہیں، شادی کے بعد عموماً بچے بدل جاتے ہیں ماں باپ سے، تو میں نے اس پہ بیان کیا ہے کہ میں وہ نہیں کہ شادی ہوئی اور بدل گیا، واہ، میں وہ نہیں کہ شادی ہوئی اور بدل گیا، میرا وہی مزاج وہی میرا ذوق ہے، شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا، واہ، شادی کے بعد بھی بہت مجھے اچھے، شادی کا شوق ہے۔ بہت اچھے ناظرین کرام، شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا، شادی کے بعد بھی مجھے شادی کا شوق ہے۔ خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں ہمارے عہد کے یکتا شاعر حیدر حسنین جلیسی۔ ناظرین اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر حیدر حسنین سے یوں ہی خوبصورت سی شاعری سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں ہمارے عہد کے ممتاز شاعر حیدر حسنین جلیسی، جو اپنے خوبصورت طنز و مزاح کی شاعری سے آپ کی سماعتوں میں رس کھول رہے ہیں۔ جہاں ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں۔ حیدر حسنین جلیسی سے درخواست کرتے ہیں کہ خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ جی حیدر بھائی۔ وحید صاحب، ایک تازہ قطعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عطا کیجیے۔ آپ کے وسیلے سے سب کے لیے کہ شاعرہ ایک کہہ رہی تھی ہیں جلی سی سینئر، واہ، شاعرہ ایک کہہ رہی تھی ہیں جلی سی سینئر لیکن کبھی بھی بن نہیں سکتے ہیں وہ، واہ، میں بھی اب کہتی نہیں ان کو جلی سی سینئر، سینئر کہتی ہوں جب نزدیک سے تکتے ہیں واہ وہ، واہ واہ، سینئر کہتی واہ، ہوں واہ، جب، واہ، واہ۔ ایک لفظ کے دو معنی اجاگر کرنے کی کوشش کیے۔ ایک قطعہ آپ کو پتہ ہے بیگم کے انتقال کے بعد بہت سو نے کہا دوسری شادی کر لو، آج تک تو دل نہیں کیا، اس پہ ایک قطعہ دوستوں کو منظوم جواب ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، واہ، کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی، حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی۔ ایک جس قطعے پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پروردگار نے مجھ سے یہ کہلوا دیا، وہ پیش کر رہا ہوں وجدی صاحب۔ اس قطعے کا عنوان ہے ترازو، ترازو کیا بلکہ تیرے الف دیوا، اس کا املا اس کو دیوا، کہ کسی مسند پہ کھوتا ہے، کسی مسند پہ کھوتی ہے، واہ واہ واہ، کسی مسند پہ کھوتا ہے، کسی مسند پہ کھوتی ہے، یہ اب جمہوریت کیسی ہے پوری قوم روتی ہے، کسی ہمارے یہاں وزیر کیسے بنتے ہیں یہ بتایا کہ کسی مسند پہ کھوتا ہے، کسی مسند پہ کھوتی ہے، یہ اب جمہوریت کیسی ہے پوری قوم روتی ہے، کبھی تیرے الف زے واو کی ترتیب کو الٹو، ترازو کو الٹنے سے وزارت سیدھی ہوتی ہے، بہت اچھی، ترازو کو الٹنے سے وزارت سیدھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک قطعہ اور پیش کروں گا، اس میں ایک جملے کی تمہید اس لیے کہ لوگ غلط تاثر نہ لیں۔ اردو زبان مادری زبان سندھی پنجابی کوئی چیز کوئی ہو، پشتو ہو کوئی ہو، اردو زبان پاکستان کی اور انڈیا کے اردو بولنے والوں کی طرف سے یہ قطعہ ہے کہ اس قطعے کا بھی عنوان ایک چھوٹا لفظ ہے تمہارے، تے میم چھوٹی ہے الف رے بڑی ہے، بس اب اس آگے کچھ نہیں کہوں گا، قطعہ سنیے کہ
ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے. بہت اچھے، بہت ہم اردو بولنے والے ہیں بس اردو زباں جیسے. بتانا یہ ضروری اب سمجھتا ہوں تمہیں پیارے. ہمیں تے میم چھوٹی ہے الف رے یہ بڑی سمجھو. ملا لو تو تمہارے اور الگ کر دو تو تم ہارے. واہ واہ ناظرین کرام، الگ کر دو تو تمہارے. خوبصورت اشعار حیدر حسنین آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. حیدر بھائی، خوبصورت اشعار ہیں آپ کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے آپ کے چاہنے والے جو آپ کی ذات کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی سماعت تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ حیدر حسنین جلیسی ہمارے شہر سے وہ واحد شاعر ہیں جو دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں اپنے خوبصورت شاعری کی بنیاد پر. تو آپ مختصر سا کچھ جواب میں وہ بتائیے کہ کن کن ممالک میں آپ گئے اور وہاں کن کن احباب کو یہ شرف حاصل ہوا آپ کا کلام سماعت کرنے کا. یہ آپ مجھ سے یہ آن ایئر بھجوانا چاہ رہے ہیں. آپ کو تو سب پتہ ہے 2-3 جگہوں پہ تو آپ نے ہی مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے، اس پر احسان کبھی نہیں بھول سکتا. مگر یہ پروردگار کا کرم ہے کہ 2 مرتبہ امریکہ، 3 مرتبہ آپ کے کینیڈا، 5 مرتبہ انگلینڈ، اور جیسے کہنا چاہیے کہ 1 مرتبہ آسٹریلیا، اور یہ بہت جیسے کویت ہوا، آپ کے بحرین ہوا، کئی مرتبہ بحرین قریب کے. مگر امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا کئی مرتبہ پروردگار نے صرف مشاعروں میں، عالمی مشاعروں میں مدعو کیا گیا تو ہم گئے. اور یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی وہاں ہم لوگوں کی ایک آسٹریلیا میں سبین صاحبہ میرے ساتھ تھی، دھوم مچا دی تھی. جہاں گئے پاکستان کی عزت. بے شک بے شک، اور یہی سبب ہے کہ لوگ آج سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو حیدر بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ سے بلایا جا رہا ہے اور سب. تو ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں چونکہ جاتے ہیں تو وہاں کے ادبی ماحول میں اور اپنے پاکستان کے خصوصاً کراچی کے ادبی ماحول میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ پاکستان میں آڈینس کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اچھا. اب نہیں ہوتے. اور وہاں باہر امریکہ وغیرہ میں صاحب آپ بھی جا چکے ہیں. ایک تو انگلینڈ کا ایک ٹرپ تو ہمارا آپ کا ساتھ ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہے، آپ اچھی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ میسج آگے جائے، ہمارے حاضرین و ناظرین سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ، بلکہ اب یقین سے کہنا پڑتا ہے کہ اگلے 20 سال کے بعد امریکہ میں اردو جسے کہنا چاہیے اس طرح بھی نہیں رہے گی جیسے مشاعرے آج ہو رہے ہیں. اس لیے وہاں سارے ضعیف پیئر آ کے بیٹھتے ہیں، اور ینگ سے ینگسٹر جو ہوتا ہے تو وہ 50 کے لپیٹے میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. وہاں نوجوان جتنے ہیں اور جوان جتنے ہیں وہ اردو گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود اردو سے لابلد، انہیں اردو بولنی بھی نہیں آتی. شاعری کیا سمجھیں گے. ہم نے کئیوں سے کہا، کئی لوگوں سے، تو اس میں ایک ہماری یہ آپ ہی ہم جنہیں کہتے ہیں اپنا عشرت آفرین کی دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ، یعنی وہ جعفری صاحب اتنی رواں انگلش بولتی، اتنی رواں اردو بولتی ہیں کہ بہت خوشی ہوتی ہے. اور ان سے جب ہم نے پوچھا تھا امریکہ میں، جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی طرف سے اور والدہ صاحب پرویز جعفری صاحب کی کہ سختی سے ہے کہ گھر میں آپ نے اردو بولنی ہے. دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا بس. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایک بچی کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو چکی ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اردو اپنی مادری زبان کو کم سے کم
اور یقیناً آپ چونکہ ان کی دعوت پر امریکہ جا بھی چکے ہیں، پرویز جعفری صاحب جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی خدمات کو کسی بھی طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا مستقبل میں کبھی بھلایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یقیناً اردو کے لیے جو ان کی کاوشات ہیں اور جو خدمات ہیں، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو حیدر، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اردو کا وہاں کچھ آثار بہت خوش آئین نہیں ہیں وہاں کے معاملات، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیگر ممالک میں گئے۔ انگلستان سے ہمیں بہت توقع ہے، وہاں چند لوگ ضرور ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر جس طریقے سے، اب میں فردن نام لوں گا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو میں سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، دل خوش یوں ہو جاتا ہے کہ جتنی محنت وہ لوگ کر رہے ہیں اردو کی ترویج میں، تو انگلینڈ میں یہ یو کے میں اردو مشاعرے اور اردو نثر بہت زیادہ آگے بڑھے گی، اور وہاں آڈینس کا اجتماع جو ہے وہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ذی فہم ذی شعور آڈینس بیٹھی ہوتی ہے جو شعر سمجھتی ہے، صرف تک بندی پہ داد نہیں ملتی، مشاعرے کی شاعری کو میں تک بندی کہتا ہوں، وہ نہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے موسٹ سینئر شاعر عقیل دانش صاحب کا قیام ہوا ہے گزشتہ 40 برس سے، پھر ہمارے نوجوان جو ہیں سہیل زرار خلیش کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ جس طرح سے ہمارا یہ پروگرام ہے بزم شاعری، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایسے ہی ایک ادبی پروگرام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب تو برطانیہ میں جتنے مشاعرے اور تقریبات ہو رہی ہیں وہ 100% وہی اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ان کی کوئی انجمن بزم سخن کے نام سے غالباً ان کا وہ ہے پلیٹ فارم جو ان کا نا، اور وہ مطلب یہ ہے دنیا بھر میں لوگ اپنے تئیں ان کاوشات میں ہیں، زبان کے فروغ کے لیے، ادب کی ترویج کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ حیدر بھائی، ہم ایک بار پھر آپ کو زحمت دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو آپ کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہ یہ بھی چاہیں گے کہ حیدر حسنین سے کلام زیادہ سے زیادہ سماعت کیا کیا کہنے۔ بہرحال ویسے آپ نے عقیل دانش صاحب کا ذکر کیا، جتنی ان پہ گفتگو کی جائے کم ہے، مگر وہاں مجھے ایک نقطہ یاد آیا ہے کہ اردو کی خدمت جو ہے، جب شعراء حضرات وہاں پہنچتے ہیں تو ہماری بھی جو خاطر توازو کرتا ہے وہ بھی اردو کی خدمت ہے، اور جو ہماری بہن عقیل دانش صاحب کی وائف، ماشاءاللہ، میں نے اتنی خدمت کرتے ہوئے کوئی عورت ادبی لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھی، میں دل خوش ہو جاتا ہے ان کے نام پہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ کا دل خوش ہوتا ہے، مجھے ہنسی آنے لگتی ہے ان کے جو محبتیں ہیں، اور کمال کی محبتیں ان کی۔ دوستو، ہم کبھی ہوٹل سے بھی جاتے ہیں نا تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور اپنے گھر میں، ان کا گھر بہت کشادہ ہے، بہت جگہ ہے، مگر اچھا نہیں لگتا، مگر صاحب وہ اپنے گھر سے واپس جانے ہی نہیں دیتی، ہوٹل سے بھی سامان لے آتی ہیں کہ نہیں جانا۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ خیر، ایک قطعہ پیش کروں گا، مردوں کی نفسیات۔ جی ضرور عطا کیجیے۔ یہ زلزلے کے دوران جو تھا ایک قطعہ ہوا تھا کہ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ، فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ، اس کی بیوی مر گئی، کیا غم وہ یہ سہ پائے گا۔ کیا کہنے ہیں۔ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ، اس کی بیوی مر گئی، کیا غم وہ یہ سہ پائے گا۔ ہم نے پھر شادی کرا دی اس کی، اب کہتا ہے وہ کب کے 10 دن ہو چکے، پھر زلزلہ کب آئے گا۔ کب کے 10 دن ہو چکے، پھر زلزلہ کب آئے گا۔ ایک قطعہ اور پیش کر رہا ہوں، یہ جب مجھے نوکری ملی تھی 1984 میں، تو 1984 میں بھی نوکری اتنی ہی مشکل سے ملتی تھی جتنی آج۔ آج تو خیر ملتی نہیں ہے، مگر وہ تو اس پہ پیسے اپنے، بجلی بھائی توجہ کا طلبگار، پیسے اپنے، ڈگری اپنے یار کی،
واہ، پیسے اپنے، ڈگری اپنے یار کی، اور سفارش قوم کے غدار کی۔ واہ 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 واہ، کیا بات پیسے ہے! اپنے، ڈگری اپنے یار کی، واہ۔ اور سفارش قوم کے غدار کی، متحد یہ تین چیزیں جب ہوئیں، نوکری مجھ کو ملی سرکار کی۔ کیا کہنے، کیا نوکری کہنے! مجھ کو ملی سرکار کی۔ خوبصورت۔ نوازش، اور ایک میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، واہ، میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر۔ یہ ہم خبرنامے میں اور کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ جی جی، اردو پڑھتے ہوئے اتنی واسٹ زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے، تو اس میں الفاظ دوسرے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے کہ میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر۔ کیا کہنے، کیا میں کہنے! تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر۔ اس نے لکھا تھا خط میں مجھے آشکار کر، واہ، میں سمجھا لکھ رہی ہے مجھے آشکار کر۔ بہت اچھے، میں سمجھا واہ، مجھے واہ، لکھ رہی ہے مجھے واہ۔ آشکار کر۔ اور ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہر دفتر میں یہ جو اپنی تعریف نہیں کر رہا، تو ذرا جو ڈرتے ہیں جی جی، اوپر کی کمائی سے، ان میں سے میں بھی ایک بزدل ہی میں بھی ہوں، تو اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں ہنس کے کہ زمانہ کہہ رہا ہے نیک مجھ کو، واہ، زمانہ کہہ رہا ہے نیک مجھ کو، نہ جانے مجھ پہ کیوں ایسا یقین ہے۔ واہ، میں رشوت اس لیے لیتا نہیں ہوں، مجھے رشوت کوئی دیتا نہیں اچھا ہے، صاحب، واہ، مجھے واہ، واہ، رشوت کوئی کیا کہنے صاحب! دیتا واہ، نہیں واہ، ہے۔ واہ۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے دوستو اتنا سا، لغت میں دیکھیں گے یعنی تھوڑا سا، اس کو لغت میں آپ کو لکھا ملے گا الف تے نون الف سین الف، اتنا سا، اس پہ ایک قطعہ ہے، اور یہ قطعہ ہے را کے حوالے سے کہ ایک دہشت گرد بولا ہو کہ شامل را میں خود، توجہ کا طلبگار ہوں دوستو، ایک دہشت گرد بولا ہو کہ شامل را میں خود، را کو را کہتے ہیں کیوں اب آشکارا ہو گیا، اتنا سا تھا اسلحہ کل۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں ہمارے عہد کے ایک ممتاز شاعر، طنز و مزاح کے یکتا شاعر، خوبصورت لہجے کے شاعر حیدر حسنین جلیسی۔ حیدر، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اب تک جو کلام ہماری سماعت اور ہمارے چینل دیکھنے والوں کی سماعتوں تک جو کلام پہنچایا اسے غالباً قطعات کہتے ہیں، جی، ہے نا؟ تو ہم یہ چاہیں گے آپ واہ، صرف واہ، قطعات واہ، ہی واہ۔ کہتے ہیں یا کوئی غزلیں، نظمیں بھی کہتے ہیں آپ طنز و مزاح کے تعلق سے؟ نہیں، وہ تو شاعر ہر صنف میں، جی جی، ہاں، مشق سخن تو جاری ہی رہتی ہے، مگر قطعات پہ ہم انحصار مشاعروں کی شاعری قطعات تک محدود ہے، نہیں تو اور پھر ہم- غزل اور نظم کی شاعری کتاب کی ہے۔ تو ہم بس یہی جسارت کریں گے اور آپ سے درخواست کریں گے میرے کہ لیے کوئی اعزاز ہے۔ نمونہ غزل کا بھی پیش کیجئے۔ میرے لیے یہ میری کتاب جو آ گئی ہے، اسی میں سے ایک غزل نکالتا ہوں، ہاں یہ لے اوپر ہی آ گئی۔ ارے واہ، یہ وجدی صاحب، اور دوستو اس کے لیے بتاؤں گا، یہ شکیل بدایونی نظامت کر رہے تھے، انڈیا میں بہت بڑا مشاعرہ تھا، دلاور فگار بھی اس میں تھے، طرحی مشاعرہ کہتے تھے اسے، طرحی مشاعرے ہوتے تھے، تو اس میں ایک زمین دے دی جاتی تھی، اس پہ دلاور فگار نے کہا تھا کہ ایک دوات ایک قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ، جب یہ سامان بہم ہو تو غزل کیا ہوتی کہنے ہیں، ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ بہت بڑا نام فگار صاحب کا، میرے ماموں بھی تھے، تو میں نظریاتی اختلاف کیا ہے ان سے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی غزل دوات قلم سے، میری کیسے ہوتی ہے کہ کون کہتا ہے قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، واہ، کون کہتا ہے قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، عمر محبوبہ کی کم ہو
تو غزل ہوتی ہے، واہ عمر محبوبہ کی کم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور گھر میں بیگم ہو تو ایک شعر بھی ہونا مشکل، گھر میں بیگم ہو تو ایک شعر بھی ہونا مشکل، اور کھڑکی میں صنم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور کھڑکی میں صنم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور ایک دو بیویاں، ایک مسلمان شعر ہو گیا ہے کہ ایک دو بیویاں کافی نہیں ہوتی یارو، واہ، ایک دو بیویاں کافی نہیں ہوتی یارو، چار جانب سے ستم ہو تو غزل ہوتی ہے، چار جانب سے ستم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور سب کا کہنا ہے کہ ہو حسن پٹاخے جیسا، کیا کہنے، کیا سب کا کہنا ہے کہ ہو حسن پٹاخے جیسا، میں تو کہتا ہوں کہ بم ہو تو غزل ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بم ہو تو غزل ہوتی ہے۔ غزل ہوگی، نظم کے کچھ شعر سنا دوں اگر وقت ہے؟ اگر بالکل عطا کیجئے۔ ہاں، ایک نظم تھی، ایک صاحب نے اس پہ، یہ بھی ہمیں موضوع دیا تھا ناصف صاحب کو، مجھے سب نے لکھا تھا اس پہ، انگلیوں پہ انگلیاں عنوان تھا، تو اس پہ ہو گئی تھی نظم، وہ پیش کر رہا ہوں کہ خود کو جو بار بار جھکاتی ہیں انگلیاں، واہ، خود کو جو بار بار جھکاتی ہیں انگلیاں، مڑ مڑ کے یار سمجھو بلاتی ہیں انگلیاں، ہر ہاتھ میں انگوٹھے کے ہیں ساتھ چار یہ، ہر ہاتھ میں انگوٹھے کے ہیں ساتھ چار یہ، اب کیا بتائیں کیوں ہمیں بھاتی ہیں انگلیاں، اب کیا بتائیں کیوں ہمیں بھاتی ہیں انگلیاں، اور مکے میں خود کو رکھتی ہیں یہ جوڑ موڑ کر، واہ واہ، مکے میں خود کو رکھتی ہیں یہ جوڑ موڑ کر، لعنت میں کھل کے سامنے آتی ہیں انگلیاں، بہت اچھے، لعنت میں کھل کے سامنے آتی ہیں انگلیاں، ہر بانسری کا کہنا ہے بس پھونک کچھ نہیں، واہ، ہر بانسری کا کہنا ہے بس پھونک کچھ نہیں، سر کو ہمیشہ تال میں لاتی ہیں انگلیاں، بہت اچھے، سر کو ہمیشہ تال میں لاتی ہیں انگلیاں، اور انگلی پکڑ کے چلنے میں نقصان ہے یہی، واہ، وجدی بھائی شعر ہے آپ کی نظر، انگلی پکڑ کے چلنے میں نقصان ہے یہی، اپنی حضور کھل نہیں پاتی ہیں انگلیاں، اپنی حضور کھل نہیں پاتی ہیں انگلیاں، بہت طویل ہے یہ، بہرحال اس پہ آخری شعر کے پہنچے ہیں اب تو دوست تو ہم اس نتیجے پر، پہنچے ہیں اب تو دوست تو ہم اس نتیجے پر، جو کام بھی ہو کام میں آتی ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، حیدر حسنین جلیسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، حیدر سے ہم مزید درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خوبصورت اشعار جو قطعات کی صورت میں وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ جی حیدر، قطعات میں ایک قطع، جی، اس کا عنوان ہے تاریخ، تاریخ کا املا، واہ، تے الف رے خے، یہ خے کہ کیوں الٹی لکھی جاتی ہے تاریخ ہمیشہ، واہ، کیوں الٹی لکھی جاتی ہے تاریخ ہمیشہ، تاریخ کے ہجے میں یہی بات ملے گی، بہت اچھے، کیوں الٹی لکھی جاتی ہے تاریخ ہمیشہ، تاریخ کے ہجے میں یہی بات ملے گی، تاریخ کو تم الٹا کبھی لکھ کے تو دیکھو، خیرات ملے گی تمہیں، خیرات ملے گی، خیرات، تاریخ کا املا الٹا رکھ کے تو دیکھو، خیرات ملے گی تمہیں، خیرات ملے گی، اور
تاریخ کا ایک قطعہ اس میں پیش کر رہا ہوں، ٹھر کی بخار کہ واہ۔ کوئی بتلائے مجھے کس قسم کا ہے یہ بخار، واہ، کوئی بتلائے مجھے کس قسم کا ہے یہ بخار، ایک پل میں خود ہی اترا ایک پل میں چڑھ گیا، ڈاکٹر نے جب بھی دیکھا نارمل پایا مجھے، نرس نے جب نبض دابی ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ بہت اچھے، تو بہت نرس اچھے، نے بہت جب اچھے، نبض بہت دابی۔ اچھے حیدر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہماری بزم میں موجود ہیں خوبصورت لہجے کے باکمال شاعر حیدر حسنین۔ ہم حیدر حسنین سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ہم عصر احباب کو یا نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کے سامنے حاضر ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کا، جیسے انہوں نے کہا، تو نوجوان دوستوں سے، ظاہر ہے ادب کے نوجوان ان دوستوں سے جو اس وقت فیلڈ میں آئے ہیں، ہم نے جس چیز پہ عمل کیا ان کے لیے بھی، ان سے گو کے نوجوان ہیں، ہم بزرگ ہیں ان کے، مگر ہم درخواست کر رہے ہیں کہ پروردگار جس ہنر میں بھی آپ کو عزت دلا دے، آپ کبھی تکبر کا شکار مت ہوئیے گا، اور نہ اپنی خواہشات کو، جسے کہنا چاہیے، غالب آنے دیجیے گا۔ ڈیمانڈ اور یہ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہمارے محبت کرنے والوں نے یہی بتایا کہ آپ کبھی پیمنٹ پہ مت لڑیں، اس پہ مت لڑیں، جائیں نہ جائیں، مگر اپنی، جسے کہنا چاہیے کہ یہ چیزیں مت رکھیں، تو بالکل جسے کہنا چاہیے سادگی اختیار کریں، اللہ ساتھ دے گا۔ نوازش۔ بہت شکریہ حیدر۔ ناظرین کرام، خوبصورت بات حیدر حسنین جلیسی نے اظہار کیا، خوبصورت بات کا کہ سادگی اختیار کیجیے، اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔